learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surah Taha ayat 21. Qala khuzha, فرمایا اس کو پکڑو، ولا تخف اور مت ڈرو، سنعیدھا سیرتہا الاولی، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جب اچانک سانپ کا روپ اختیار کیا، اس لیے زندگی کے اس معجزے سے دہشت کھا گئے۔ حالانکہ یہ واقعہ ہمارے سامنے مسلسل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس لیے محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے مٹی پودوں اور درختوں میں بدلتی ہے، لیکن آہستگی سے ہونے والا کام دہشت زدہ نہیں کرتا۔ البتہ اچانک مٹی سے بنی لکڑی جب زندہ سانپ میں بدل جائے تو انسان پھر ڈر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے پکڑو اور مت ڈرو، اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور سانپ کو پکڑ لیا، اور سانپ اسی جانے پہچانے عصا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ پہلا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عصا کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لے آئیں تاکہ معجزہ دوسری شکل میں ظاہر ہو جائے۔ یہ زندگی سے موت تک کا سفر تھا جو اچانک ظاہر ہو گیا، یعنی سانپ اچانک لکڑی بن گیا۔ یہ آنکھوں پر جادو نہیں کیا گیا تھا، حقیقت تھی اور معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلا معجزہ زندگی کا معجزہ عطا کیا گیا۔ انہیں خود بھی نہیں پتہ تھا، لیکن معجزہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ وَزْمُمْ، اور ملا لو، یدکا، اپنا ہاتھ، الی جناحکا، اپنے پہلو کے ساتھ، تخرج بیضاء، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، من غیر سوء، بغیر عیب کے، آیاتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ دوسرا معجزہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے ملا لو، وہ بغیر برس کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اس نشانی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص میں بیان کی۔ فرمایا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنے ساتھ ملا لو۔ سو یہ سب تمہارے رب کی طرف سے دو دلیلیں ہیں فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ سورہ القصص 32۔ لِنُرِیَّکَ، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی نشانیوں میں سے، یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو جانا صرف اس لیے انجام دیے ہیں تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کروائیں جو آپ کی رسالت اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس کی حقیقت پر دلیل ہوں، اور اس طرح آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور مدد کے وعدے پر بھروسہ کریں گے، اور یہ نشانیاں لوگوں کے سامنے حجت اور دلیل ہوں گی جن کی طرف آپ کو مبعوث کیا جا رہا ہے۔ اذهب الی فرعون، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف مبعوث کیا۔ فرعون کسی بادشاہ کا شخصی نام نہیں تھا، بلکہ اس شاہی نسل کے سارے ہی بادشاہوں کا ایک عمومی لقب تھا، اور یہ خاص فرعون جو تھا وہ اپنے ظلم اور زیادتیوں میں بہت بڑا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر واضح کیا گیا کہ آپ کو اس عظیم مہم کے لیے چنا گیا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنے کا حکم دیا تھا، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، بس کہہ دو کہ کیا تمہارے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ۔ سورہ نازعات آیت 18-19۔ قالا، اس نے کہا، رب اشرح لی، اے میرے رب میرے لیے کھول دے، صدری، میرا سینہ۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا ہے اور انہیں ایک جابر اور سرکش انسان کی طرف مبعوث کیا گیا ہے جس کا مصر میں مقابلہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام بالکل تنہا ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے ایک قتل بھی سرزد ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی اور شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور اسباب کی فراہمی کا سوال کیا جن کی بنا پر دعوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عرض کیا، ربی شرح لی صدری، یعنی اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اسے وسعت عطا کر تاکہ میں قولی اور فعلی اذیتیں برداشت کر سکوں، اور میرا سینہ تنگ نہ ہو، کیونکہ انسان کا سینہ جب تنگ ہوتا ہے تو وہ مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا پھر اہل نہیں رہتا۔ وَيَسِّرْ لِي، اور آسان کر دے میرے لیے، امری، میرے کام کو۔ اللہ تعالیٰ تنگی اور آسانی کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی آسانیاں پیدا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ نہیں ہے کوئی کام آسان مگر وہی جسے تو آسان کر دے، اور تو مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔ یعنی میرے لیے میرا ہر معاملہ اور اپنے راستے میں میری ہر منزل کو آسان کر دے، میرے سامنے جو مشکلات اور سختیاں ہیں ان کو نرم کر دے۔ وحلل، اور کھول دے، عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ۔
موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست اس لیے کی تھی کہ لوگ ان کی بات کو سمجھ جائیں تاکہ پوری وضاحت سے بات کو وہ بیان کر سکیں اور اپنا دفاع بھی کر سکیں. یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ثقل تھا جس کی وجہ سے ان کی بات مشکل سے سمجھ میں آتی تھی، جیسا کہ مفسرین کی رائے ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی زبان کی اس گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ ان کی بات کو سمجھ جائیں اور خطاب اور معنی کے بیان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو سکے. وَاجْعَل لِّی، اور بنا دے میرے لیے، وزیرا من اہلی، مددگار میرے گھر والوں میں سے، یعنی میرے گھر والوں میں سے میرا مددگار بنا دے جو میری مدد کرے، میرا بوجھ بٹائے، اور جن لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے ان کے مقابلے میں مجھے تقویت دے. اور اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ یہ مددگار ان کے اپنے گھر والوں میں سے ہو، اس لیے کہ یہ صلہ رحمی کا ایک طریقہ بھی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے. صحیح بخاری 3706. ہارون اخی، ہارون میرے بھائی کو. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بڑے بھائی تھے. ان کو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نبوت عطا ہوئی. بائبل میں ہے کہ ہارون علیہ السلام کے متعلق عبادت خانے کا اہتمام تھا اور وہی امامت کروایا کرتے تھے. اشدد، مضبوط کر دے، بھی ازری، اس سے میری پشت کو. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنی مہم کو آگے بڑھائیں، اس وجہ سے قوت کی درخواست کی. اور صلہ رحمی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کی نیکی کا سب سے زیادہ مستحق اس کا رشتہ دار ہوتا ہے. پھر اپنی دعا میں اس مددگار کا تعین کرتے ہوئے فرمایا، یعنی مجھے میرے بھائی کے ذریعے قوت عطا کر اور میری کمر کو مضبوط کر. وَأَشْرِكْهُ، اور اس کو شریک کر دے، فی امری، میرے کام میں، یعنی میرے ساتھ انہیں بھی نبوت میں شریک کر دیجئے، انہیں بھی رسول اور نبی بنا دیں. موسیٰ علیہ السلام مشورے سے کام کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے کام مؤثر طور پر ہو جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے شرکت ضروری سمجھی. کئی نسبیحہ کا کثیرہ، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تمام عبادات اور دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھی نبوت عطا کر دے. وہ نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح اور عبادات میں اضافہ ہوگا. تسبیح کرنا ہی مہم کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مضبوط رابطہ جڑتا ہے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. ذکر کثیر بھی تسبیح کی طرح اس کام کی کامیابی کے لیے ضروری تھا. اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کو مطمئن رکھتا ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے اور انسان مایوس نہیں ہوتا. اِنَّكَ كُنْتَ، بے شک تو ہی ہے، بنا بصیرا، ہمیں خوب دیکھنے والا. موسیٰ علیہ السلام نے طویل سوال کیے تھے، اپنی کمزوری کے ساتھ ضروریات کو سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی. مسلسل رابطے کے لیے تسبیح کثیر اور ذکر کثیر کا ذکر کیا اور اس طرح یہ واضح کیا کہ کمزور ہوں، تو دیکھتا ہے اور تجھے سب معلوم ہے. جو کچھ وہ اپنے رب سے مانگ رہے تھے ان کے دل کو یقین تھا کہ میرا رب دیکھتا ہے اور وہ میرے حالات کو جانتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.